الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے ہم آپ کے دل سے محو کر دیتے ہیں، ہم نأتی بخیر منہا اس آیت سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس کے جیسی اور آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ شریعت کے احکامات میں دین نازل ہونے کے دوران وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے کچھ احکامات کو تبدیل بھی فرمایا۔ اس کی ایک مثال آنے والے صفحات میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکمتاً اس قبلہ کو تبدیل فرما کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جو بھی کسی بات کو منسوخ کرتے ہیں اس میں ہماری حکمت ہوتی ہے، ہم اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی اور حکم نازل کر دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے بندو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسی کا اختیار ہے، اس کا دین ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی کائنات ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے اختیارات ہیں، قبضہ ہے، ملکیت ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کام بنانے والا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والے ہیں، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کے بادشاہ ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے دل میں اتریں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران وقت کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک ان کو ملا، ملاقات کے دوران کہنے لگا آپ اہل بیت میں سے ہیں تو میں بادشاہ ہوں، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کو کوئی انعام و اکرام سے نواز سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری کیا مدد کرو گے، تم مجھے دین دو گے یا دنیا دو گے؟ اس نے کہا کہ دین تو ہم نے آپ کے گھر سے لیا ہے، وہ میں آپ کو کہہ دوں گا، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، ہاں دنیا کا کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے غیر اللہ سے سوال کرتے ہوئے شرم سی آتی ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، حرم میں کھڑے ہو کے غیر اللہ سے مانگوں، یہ اللہ کی غیرت کو بھی گوارا نہیں ہوگا اور میرا بھی ایمان نہیں یہ مانتا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ چلو آپ طواف سے فارغ ہو لیں۔ وہ انتظار کرتا رہا، طواف سے فارغ ہوئے، جب باہر جانے لگے پھر کہا اب تو بیت اللہ نہیں ہے، اب تو آپ بیت اللہ سے حدود حرم سے باہر آ گئے ہیں، تو اب مجھ سے مانگیں۔ وہ کہتے بھائی دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، میں تم سے کیسے مانگوں، تم سے کیسے مانگوں، ہم تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس کا رب اسی کا سب، اللہ مل جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی محبت کے موتی مل جاتے ہیں، اللہ کے تعلق کا مضبوط سہارا مل جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے سارے اسباب کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کے جو سہارے ہیں جن کے سہارے ہم جینے کے عادی ہو گئے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ کام نہیں آنے والے۔ یہ دنیا میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو آخرت میں کیسے کام آئے گی؟ یہ دنیا میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آخرت میں جب نفسی نفسی نبیوں کی زبان پہ ہوگا، وہاں یہ عارضی سہارے کیسے کام آئیں گے؟ کسی پنجابی شاعر نے بڑے اچھے جملے کہے ہیں، کہتا ہے دنیا کی حقیقت مطلب ہوئے تھے نور محمد، نہ ہوئے تھے نورا، کوئی کسے دا یار نہ بیلی، جد ہو جاوے کم پورا۔ یہ دنیا کی حقیقت سمجھائیے کہ اغراض کے ساتھ جڑی ہوئی دنیا ہے، مفادات کے ساتھ وابستہ تعلقات ہیں، ہم ان کو حقیقی محبتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اسی کو ایک اردو شاعر نے کہا، روشنی تو سب کو مدینے سے ہی آ رہی ہے نا، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، شاعروں کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، باقی دین تو سارے حضور کا ہی بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، پر جو بھی ملا اپنے کام سے ملا۔ یوں تو ہر شخص بڑے احترام سے ملا، پر جو بھی ملا اپنے کام سے ملا۔ کسی کو کسی نے اور انداز میں کہا، ٹوٹ جاتا ہے غربت میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غربت میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ہزاروں دوست مل جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ لوگ تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالات آ جائیں۔ یہ کرونا نے کتنوں کی اصلیت واضح کر دی۔ جب ہم پہ حالات آئے، مالی حالات آئے، تو کتنے ہم تعلقات سہارے چھوڑ گئے، تعلقات توڑ گئے۔ ہمارے ہی کے ایک دوست تھے، اسی محلے میں رہتے تھے، مکان منتقل کر گئے، یا کرائے پہ رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، حالات بہت عجیب تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جب ہم یہاں رہتے تھے تو کبھی کبھی ہم پانی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے تھے، ہمارے ماموں بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے، ہماری پھپھو خالہ بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی، کوئی ہمارے گھر نہیں آتا تھا، ہماری غربت کی وجہ سے، ہمارے افلاس کی وجہ سے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نصیب اور مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے بدل دیے نصیب، اچھے خاصے بدل دیے۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ نے کافی فراوانی دے دی، ابھی دوسری کالونی میں رہتے ہیں، اللہ پاک نے بہت کچھ دے دیا۔ کہتا اب وہی لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، بہنوں کے رشتے مانگ رہے ہیں، اب رشتہ داریاں نکال رہے ہیں اور آگے رشتہ داریاں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی دنیاوی تعلقات کی حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی سگے بھائی کے کام نہیں آئے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جن بیوی بچوں کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انہوں نے بھی تمہارے کام نہیں آنا۔ اچھا یہ تو وہاں کی بات ہے نا، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ اپنی بیوی کی ساری زندگی ضروریات پوری کرتا ہے، ایک موقع پہ آ کے عورت ناشکری کے ساتھ یہ جملہ بول دیتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی کوئی بھلائی تیرے گھر میں دیکھی، میں نے تو کوئی نعمت تیرے گھر میں کبھی دیکھی۔ اولاد ایک موقع پہ آ کے باپ کا دل دکھانے والا یہ جملہ کہہ دیتی ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا جو۔ بھائیو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ سہارے عارضی ہیں، یہ جن بیساکھیوں پہ ہم چل رہے ہیں یہ بہت عارضی سہارے ہیں۔ مولانا کلیم الدین صدیقی ابھی حیات ہیں، ہندوستان کے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، داعی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ مجھے ایک فون آیا، وہ ہمارے جاننے والے تھے، ان کے نمبر سے فون آیا اور فون پہ خاتون بول رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا جی بولیے، تو کہنے لگی
وہ نہیں آپ کے جاننے والے فلاں جن کے نمبر سے فون کر رہے ہیں، ہاں تو بیت الخلاء میں گرے پڑے ہیں، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے، میں تو خود بیمار ہوں، تو گھر میں کوئی بچہ نہیں، ملازم نہیں، وہ ملازم جا چکا، رات کا وقت ہے، تو بچے وہ تو مولانا آپ کو پتہ ہی ہے، بیٹی پونا امریکہ میں ہوتی ہے، بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے، تو ہم تو دونوں یہاں اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ کہا اچھا، پھر انہوں نے گاڑی بھیجی، ڈرائیور بھیجا، وہ توڑا گیا دروازہ اور نکالا گیا اور اسپتال لے جایا گیا۔ جب بھی اولادیں دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہیں، ماں باپ کے بڑھاپے میں اگر اولاد نے کام نہیں آنا تو کب کام آنا ہے؟ کیا کام آنا یہی ہوتا ہے کہ مہینے بعد پیسے بھیج دو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ جی جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ آپ کے علاقے کا قصاب ہوگا، وہ جو پھٹے پہ گوشت بیچتا ہے۔ قصاب، انہیں یہ تھا کہ کسی ولی کا نام لے، کسی عبادت گزار کا نام آئے گا جنت میں میرے پڑوس کے، کسائی میرے ساتھ ہو، ہاں ہاں۔ اللہ جی ان کا عمل کیا ہے؟ فرمایا جا کے خود دیکھو۔ دیکھتے رہے سارا دن، وہ گوشت کاٹتا رہا، بیچتا رہا، کہتے یہاں تو کوئی عمل نہیں نظر آیا جنت میں میری رفاقت والا۔ شام کو اس نے تھوڑا سا گوشت اپنے تھیلے میں ڈالا، گھر جا رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس نے کہا آ جاؤ، مہمان بنا لیا۔ اب ان کو بٹھایا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی بوڑھی والدہ کو خود اٹھا کے چارپائی پہ باہر لا کے ڈالا، اس کے بعد ان کی کنگھی کر رہا ہے، چہرہ صاف کر رہا ہے، سرما ڈال رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، پھر وہ گوشت تو خود پکا رہا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے کھلا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ، ماں کے ساتھ یہ سلوک اسے جنت میں میرے ساتھ کرے گا۔ تو بھائیو یہ نیکیاں کام آنے والی ہیں، ہمیں والدین کا سہارا بننا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دنیا میں یہ سہارے چھوٹ جاتے ہیں، دنیا ہی میں یہ سہارے اپنا اصل رخ دکھا دیتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، بہت بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں، بہت والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، اولادیں بہت کام آتی ہیں، بھائی بہت سہارا بنتے ہیں، لیکن بہرحال اگر دنیا میں یہ سہارا بن بھی گئے، آخرت میں تو پھر بھی کام نہیں آئے گی، آخرت میں تو پھر بھی کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بھائی اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ بھائیو جب اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ ہی دنیا آخرت میں کام آنے والے ہیں، تو ہمارے دل کا رجوع بھی ان کی طرف ہو، ہم راضی بھی انہی کو کریں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر دنیا کی دوڑ کم ہو، اللہ کی طرف دوڑ لگے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں سے توبہ ہو، اپنی زندگی کو دینی بنانے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہم السلام ومنک السلام بارکت یا ذا الجلال والإکرام اللہم اعنا علی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير